بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے ایک اہم ترین خبر کے ساتھ۔ جی ہاں، بالکل وہی خبر جس کا انتظار تھا اور جس کی تیاری کی جا رہی تھی، بریکنگ نیوز، اور وہ ہے حکومت انتظار کر رہی تھی کہ جو قانون سازی کی گئی ہے سپریم کورٹ کے اختیارات پہ قدغن لگانے کے لیے، چیف جسٹس آف پاکستان کے پر کاٹنے کے لیے وہ ایک بہت بڑا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ وہ منصوبہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے بالآخر کر دیا ہے ناکام، اور وہ بل جو ہے وہ واپس بھیج دیا ہے باقاعدہ طور پہ، بلکہ الٹا فرد جرم عائد کی گئی ہے فیڈرل گورنمنٹ پہ کہ آپ نے یہ غیر آئینی اور غیر قانونی قانون سازی کیسے کر لی، کیونکہ اس کا آپ کو اختیار ہی نہیں ہے، اور یہ آئین میں ترمیم ہونی ہے آرٹیکل 184(3) میں، اس لیے آپ قانون سازی کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے جناب یہ واپس بھیجا جا رہا ہے، اور اس کو ریکنسیڈر کریں اور دوبارہ سے نئی قانون سازی کریں، اور وہ بھی ترمیم کرنی پڑے گی، سادہ قانون سازی سے کام نہیں چلے گا۔ یہ وہ بریکنگ نیوز ہے جس کا انتظار کیا جا رہا تھا، کیونکہ یہ بڑے چاؤ کے ساتھ یہ ترمیم قانون سازی کی گئی تھی۔ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت قانون بنایا گیا تھا، جس میں چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کے پر کاٹ دیے گئے تھے اور ان کے اختیارات پہ قدغن لگا دی گئی تھی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے اختیارات پہ بھی قدغن لگا دی گئی تھی، اور اس میں ایک شک ڈالی گئی تھی جس کا فائدہ میاں نواز شریف صاحب کو پہنچانا مقصود تھا، اور میاں نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفیکیشن ختم کرنے کے لیے ایک پلان تیار کیا گیا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ذریعے ان کی ڈسکوالیفیکیشن ختم کروائی جائے۔ یہ فی الوقت اس منصوبے کو کر دیا ہے ناکام۔ اس کی ڈیٹیلز لے لیں اور اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک اور خبر بھی آپ سے شیئر کروں گا، کیونکہ یہ جو ہفتہ ہے، بلکہ کل جمعے کا دن تھا، جمعے کا دن بھی گورنمنٹ کے لیے کوئی اچھا نہیں تھا، خاص طور پہ مسلم لیگ نواز کے لیے بہت اچھا ثابت نہیں ہوا۔ اب یہ جو واپس آیا جی بل، اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں، صدر مملکت نے واپس بھیج دیا باقاعدہ طور پہ ایک پوری کی پوری ایک چارج شیٹ ہے یہ گورنمنٹ کے خلاف۔ صورتحال آپ کو بیک گراؤنڈ کا اس کا پتہ ہے، ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قانون سازی ہوئی تھی، میں آپ کو بتا چکا ہوں انیشل، تو لہٰذا صدر پاکستان نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 آئین کے آرٹیکل 75 کے تحت نظر ثانی کے لیے پارلیمنٹ کو واپس بھجوا دیا ہے۔ صدر پاکستان نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 آئین کے آرٹیکل 75 کے تحت نظر ثانی کے لیے پارلیمنٹ کو واپس بھجوا دیا ہے، اور صدر مملکت نے لکھا ہے کہ بادی النظر میں یہ بل پارلیمنٹ کے دائرہ اختیار سے باہر ہے اور وہ کر ہی نہیں سکتے۔ بل قانونی طور پہ مصنوعی اور ناکافی ہونے پر عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ میرے خیال میں اس بل کی درستگی کے بارے میں جانچ پڑتال پورا کرنے کے لیے، دوبارہ غور کرنے کے لیے واپس کرنا مناسب ہے۔ صدر مملکت نے اس پر دستخط نہیں کیے بلکہ رد کر دیا ہے وہ بل۔ آئین سپریم کورٹ کو ایڈوائزری ریویو اور ابتدائی اختیار سماعت سے نوازتا ہے۔ صدر مملکت یہ کہتے ہیں کہ یہ اختیار حاصل ہے آئین کے تحت سپریم کورٹ کو، اور آپ قدغن نہیں لگا سکتے۔ مجوزہ بل آرٹیکل 184(3) عدالت کے ابتدائی اختیار سماعت سے متعلق ہے، اور مجوزہ بل کا مقصد ابتدائی اختیار سماعت استعمال کرنے اور اپیل کرنے کا طریقہ فراہم کرتا ہے۔ یہ خیال قابل تعریف ہو سکتا ہے، مگر کیا اس مقصد کو آئین کی دفعات میں ترمیم کے بغیر حاصل کیا جا سکتا ہے؟ یہ صدر مملکت پوچھ رہے ہیں، بڑا ویلڈ کوشچن ہے، یہی بات ہو رہی تھی مسلسل۔ تسلیم شدہ قانون تو یہ ہے کہ آئینی دفعات ایک عام قانون سازی کے ذریعے ترمیم نہیں کی جا سکتی، بالکل درست بات ہے، اور آئین ایک اعلیٰ قانون ہے، قوانین کا باپ ہے، اور آئین کوئی عام قانون نہیں بلکہ بنیادی اصولوں، اعلیٰ قانون اور دیگر قوانین سے بالاتر قانون کا مجسمہ ہے۔ آئین آرٹیکل 191 سپریم کورٹ کو عدالتی کارروائی اور طریقہ کار ریگولیٹ کرنے کے لیے قوانین بنانے کا اختیار دیتا ہے۔ صدر مملکت کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کو اختیار دیتا ہے اپنے معاملات کے لیے قانون سازی کرنے کے لیے۔ آئین کی ان دفعات کے تحت سپریم کورٹ رولز 1980 بنائے گئے، جن کی توسیع خود آئین نے کی، اور سپریم کورٹ رولز 1980 اور پہ چل رہی ہے، جو کہ 1980 سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ اس پہ جانچ شدہ قواعد میں چھیڑ چھاڑ عدالت کی اندرونی کارروائی، خود مختاری اور آزادی میں مداخلت کے مترادف ہے۔ یہ اس بل کی خامیاں ہیں جو صدر مملکت نے باقاعدہ طور پہ ایک چارج شیٹ کے طور پہ، فرد جرم کے طور پہ واپس بھیجی ہے فیڈرل گورنمنٹ کو۔ ریاست کے 3 ستونوں کے دائرہ اختیار، طاقت اور کردار کی وضاحت آئین نے ہی کی ہے۔
आर्टिकल 67 के तहत पार्लियामान को आइन के ताबे रहते हुए अपने तरीक़ाकार और कारोबार को मुनज़्ज़म करने के लिए कवायद बनाने का इख्तियार हासिल है। आर्टिकल 191 के तहत आइन और कानून के ताबे रहते हुए सुप्रीम कोर्ट अपनी कार्रवाई और तरीक़ाकार को रेगुलेट करने के लिए कवायद बना सकती है, यानी कि पार्लियामेंट को मुदाखलत करने की जरूरत नहीं है। आइन ये कहता है कि ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है कि वो अपने रूल्स बनाए। आर्टिकल 67 और 191 एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। आर्टिकल 67 और 191 कवायद बनाने में दोनों की खुद मुख्तारी को तस्लीम करते हैं। आर्टिकल 67 और 191 दोनों इदारों को इख्तियार में मुदाखलत से मना करते हैं और अदलिया की आज़ादी को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आर्टिकल 191 को दस्तूर में शामिल किया गया है। आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियार से बाहर रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियार से बाहर रखा गया है। ये सदर ममलिकत ने बाकायदा एक लिख के भेजा है। पार्लियामेंट का कानून साजी का इख्तियार भी आइन से ही अखज़ शुदा है। आर्टिकल 70 वफाकी कानून साजी की फहरिस्त में शामिल किसी भी मामले पर बिल पेश करने और मंजूरी से मुताल्लिक है। आर्टिकल 142 के तहत पार्लियामेंट वफाकी कानून साजी की फहरिस्त में किसी भी मामले पर कानून बना सकती है। 4th शेड्यूल के तहत पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के अलावा तमाम अदालतों के दायरा इख्तियार और इख्तियारात के हवाले से कानून साजी का इख्तियार हासिल है। 4th शेड्यूल के तहत सुप्रीम कोर्ट को खास तौर पे पार्लियामान के कानून साजी के इख्तियार से खारिज किया गया है। बिल बुनियादी तौर पर पार्लियामेंट के दायरा इख्तियार से बाहर है। बिल के इन पहलुओं पर मुनासिब गौर की जरूरत है। सदर ममलिकत ने बिल्कुल जनाब एक उनको आईनी शिकंजे में पैक करके वो वापस कर दिया है बिल, जिसका ये इंतजार कर रहे थे, जिसके तहत ये कह रहे थे कि हम ये सारे का सारा चीजें रिवर्स करवाएंगे, तो वो रिवर्स नहीं हो रही। अब इनके पास एक इख्तियार है, अब ये इसको कर भी देते हैं। ये वापस आ गया पार्लियामान के पास। अब ये करेंगे ज्वाइंट सेशन बुलाएंगे 10-11 तारीख को और ज्वाइंट सेशन करके उसमें ये मंजूरी के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो सदर ममलिकत ने एक पंजाबी में कहते हैं ना फरला, वो जो फरला लगा दिया है साथ पूरे का पूरा और वो चार्जशीट कर दी है फेडरल गवर्नमेंट को और जिन्होंने ये कानून साजी किया उन सब को कि जनाब ये क्वेश्चंस हैं, ये सारे का सारा साथ लगा दिए। अब वो दोबारा कर सकते हैं। पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन बुलाएंगे, कर लेंगे, 1-5 मिनट का काम है। लेकिन ये कानून होगा चैलेंज। जब ये चैलेंज होगा तो इस सदर ममलिकत की जो रिजर्वेशंस हैं, जो अपनी उनकी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कंसर्न्स हैं, वो सारी की सारी उधर उनके सामने रखी जाएंगी। ये रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया है। लिहाजा सोच समझ के उठाइएगा जी कदम, क्योंकि ये जो जिसको ये समझ रहे थे कि हलवा है, ये हलवा नहीं बल्कि ये काफी तकलीफ दे खाना बन चुका है, बल्कि गले की हड्डी बनने वाला है। तो ये तो है एक तरफ। दूसरी जानिब एक और खबर ले लें, और वो खबर भी हुकूमत के लिए अच्छी नहीं है, हुकूमत इत्तेहाद के लिए अच्छी नहीं है, नून लीग के लिए अच्छी नहीं है। क्योंकि सूरत हाल ये है इस वक्त, आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे हमलावर हुआ गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस्तीफा मांगा जा रहा है और उसकी इस्तीफा मांगने की वजह बिल्कुल वाज़ेह है कि जनाब उन्होंने एक फैसला सुना दिया है, आम इंतखाबात की तरफ मुल्क बढ़ रहा है और उसको रोकने के लिए ये सब कुछ किया गया। कल सलामती कमेटी का इजलास था। सलामती कमेटी के इजलास में 2-3 बातें मैं आपको सुनाता हूँ, पढ़ के बताता हूँ कि उसमें क्या क्या बारीकी की गई है। 1-2 बारीकी बातें डालने की कोशिश की गई है, लेकिन जो मेन उनका हदफ था जो इनका गवर्नमेंट का, कि किसी भी तरीके से सलामती कमेटी के इजलास में इलेक्शन का मामला इंटरलिंक कर दिया जाए सिक्योरिटी की सूरत हाल से, और इलेक्शन का मौजू ज़ेर बहस आ जाए, या फिर सुप्रीम कोर्ट के साथ जो तनाज़ा चल रहा है वो भी इसमें आ जाए, और कोई ऐसा जुमला इसमें ऐड हो जाए कि हर तमाम इदारों को अपने अपने हदूद में रह के काम करना चाहिए और अपनी अपनी डोमेन में रह के काम करना चाहिए, और ये मुल्क इस वक्त सिक्योरिटी पहला है, उसके बाद कोई और काम हो सकता है, सिक्योरिटी पहली तरजीह है। तो इस तरह का जुमला ऐड करवाना चाह रहे थे, लेकिन जुमला ऐड नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता है ना कि ये जो जॉइंट डिक्लेरेशन तैयार होता है, कौमी सलामती कमेटी का जो एलामिया तैयार होता है, ये सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म हाउस नहीं कर सकता जारी, बल्कि इस पे DGISPR जो हैं वो भी ऑन बोर्ड होते हैं, वो वेट करते हैं कि कोई चीज़ गलत ना जाए। उसकी रीज़न है कि बहुत आला तरीन फोरम है, और आला तरीन फोरम में कोई ऐसी चीज़ नहीं जानी चाहिए जिसका कि इम्पैक्ट फॉरेन पॉलिसी के हवाले से या बैरून मुल्क पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा करे। तो ये सब कुछ किया गया है। मैं आपको 2-3 बातें बता देता हूँ और उसके बाद बताता हूँ कि इनकी उम्मीदों पे पानी कैसे फिरा। इसमें
اجلاس ہوا، اس میں آپ کو معلوم ہے کہ وفاقی وزراء ہوتے ہیں، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ہوتے ہیں، اس کے بعد سروسز چیف ہوتے ہیں، پاک بحریہ کے سرا، پاک نیوی کے، پاک بحریہ کے، پاک فضائیہ کے، آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی آئی بی، یہ سب کے سب اس میں ہوتے ہیں، اور وزراء اعلیٰ بھی تشریف لاتے ہیں۔ تو یہ اجلاس ہوا ہے، لیکن اجلاس کا جو آپریٹنگ پارٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اجلاس نے جامع قومی سلامتی پر زور دیا، جامع قومی سلامتی پر زور دیا۔ کمپریہنسو پالیسی ہونی چاہیے، تو کمپریہنسو پالیسی تو پہلے سے موجود ہے، اس پہ امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک پوری کی پوری ایک قومی سلامتی پالیسی جو ہے فرسٹ ٹائم پاکستان کی ہسٹری میں بنی ہے، ڈاکومنٹس کی ضرورت میں، وہ پچھلے عمران خان صاحب کے دور میں بنی پڑی ہے، تو وہ میڈیکل اپرووڈ ہے، بنی نہیں پڑی، اپرووڈ ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے، جس میں کہا گیا ہے کہ آپ ہماری پاکستان کی خارجہ پالیسی اب ملٹی ڈائمینشنل ہوگی، وہ ملٹائی لیٹرل ہوگی، وہ یونی لیٹرل یا بائی لیٹرل نہیں ہوگی، تو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ وہیں سے سارا جھگڑا شروع ہوا تھا، اور مرکزی حیثیت قرار دیا ہے، قومی پر زور دیا، جس میں عوام کے ریلیف کو مرکزی حیثیت قرار دیا گیا ہے، اور فورم کو بتایا گیا کہ حکومت اس ضمن میں اقدامات کر رہی ہے۔ ہمیں نظر نہیں آ رہا ویسے حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے، 1 سال ہو گیا، اور حکومت کا تو صرف ایک ہی مسئلہ ہے، وہ ہے عمران خان، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی بھی ڈیبیٹ لے لیں، اس میں عمران خان ہے، پارلیمان میں عمران خان ہے بھی نہیں، پی ٹی آئی ہے بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ تقریریں عمران خان کی ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ کمیٹی نے دہشت گردی کی حالیہ لہر ٹی ٹی پی دہشت گرد قرار دی جانے والی تنظیم کے ساتھ نرم گوشہ اور عدم سوچ بچار پر مبنی پالیسی کا نتیجہ قرار دیا، جو کہ عوامی توقعات اور خواہشات کے بالکل منافی ہے، جس کے نتیجے میں دہشت گردوں کو بلا رکاوٹ واپس آنے کی نہ صرف اجازت دی گئی، بلکہ ٹی ٹی پی کے خطرناک دہشت گردوں کو اعتماد سازی کے نام پر جیلوں سے رہا کیا گیا۔ واپس آنے والے ان خطرناک دہشت گردوں اور افغانستان میں بڑی تعداد میں موجود مختلف دہشت گرد تنظیموں کی طرف سے مدد ملنے کے نتیجے میں ملک میں امن استحکام منتشر ہوا، اور جس میں دہشت گرد تنظیموں کی طرف سے مدد ملنے کے نتیجے میں ملک میں امن و استحکام خراب ہوا، جو بے شمار قربانیوں اور مسلسل کاوشوں کا ثمر ہے۔ اب یہ جو بات کی گئی ہے نا جی، کہ اس میں باریک وعدہ ڈالی گئی ہے کہ یہ عمران خان گورنمنٹ کی پالیسی تھی کہ افغانستان میں طالبان کو جو واپس لایا جائے اور ان کو آباد کیا جائے، اور یہ سارا کا سارا جو موجودہ لہر ہے دہشت گردی کی، یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کی ذمہ داری عمران خان صاحب پہ ہے، کیونکہ اب یہ ایک نیا کھیل کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کسی اور معاملے میں تو پھنسے نہیں ہیں، اور کیونکہ وہ آپ کا فورن فنڈنگ بھی اڑ گیا، تو شاخانہ بھی اڑنے والا ہے، اور یہ سارے معاملات اڑ گئے ہیں۔ باقی دہشت گردی کے مقدمات ہیں وہ تو ہر طرح سے بے شمار قسم کے ہو چکے ہیں، اور انسداد قتل، اقدام قتل، پتہ نہیں کیا کیا۔ اب اس میں انہوں نے باریک واردات ڈالی ہے قومی سلامتی میں کہ یہ پچھلی جو عمران خان، یہ کہنا چاہیے یہ اس پالیسی کا حصہ ہے۔ تو بھائی یہ جو پالیسی بنائی تھی طالبان کو واپس لانے کی اور افغانستان کے ساتھ جو بات چیت چل رہی تھی، اس میں آرمی چیف تھے جنرل قمر باجوہ صاحب، ڈی جی آئی ایس ہے جنرل فیض حمید صاحب، پرائم منسٹر تھے عمران خان صاحب، اور یہ سب کچھ قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلے کے بعد ہوا تھا۔ ان فیصلوں کے بعد ان کے اجلاس ہوئے تھے، اس میں اپروول دی گئی تھی، اور اس کے بعد یہ سب کچھ کیا گیا تھا۔ کوئی عمران خان صاحب تو نہیں کر رہے تھے، ظلم خلیل زاد کے ساتھ کون انگیج ہو رہا تھا، امریکنز کے ساتھ کس کی انگیجمنٹ چل رہی تھی، افغانستان کے ساتھ کس کی انگیجمنٹ چل رہی تھی، تو یہ سب کچھ کون کر رہا تھا؟ تو اس لیے یہ لکھ تو دیا گیا ہے، لیکن یہ الٹا گلے پڑ جائے گا یہ سارا کچھ جب عمران خان صاحب کو پتہ چلے کہ جناب یہ کچھ کیا جا رہا ہے، اور یہ ملبہ بھی انہیں پہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس کا جواب آ جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ اس طرح کے پولیٹیکل سکورنگ جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے اتنے امپورٹنٹ سیشن میں۔ یہ آئی تھنک رانا صاحب نے کوئی کام دکھا دیا ہوگا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پوری قوم اور حکومت کے ساتھ مل کر ایک جامع آپریشن شروع کرنے کی منظوری دی گئی ہے، ٹھیک ہے جی، اور جو ملک کو دہشت گردی کی لعنت سے پاک کرے گا۔ اب آگے جا کے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کے ناصور کے خاتمے کے لیے اس مجموعی ہمہ جہت اور جامع آپریشن میں سیاسی، سفارتی، سیکورٹی، معاشی اور سماجی سطح پر کوششیں بھی شامل ہوں گی۔ اس سلسلے میں اعلیٰ سطح کی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو 2 ہفتے میں عمل درآمد رپورٹ اور حدود و قیود کا تعین کرے گی۔ آگے جا کے ایک اور بات کی گئی ہے، ایک اس میں کامیابی کا ذکر ہے جی، کہ ایک کامیاب انٹیلیجنس آپریشن کے ذریعے مشہور مطلوب دہشت گرد گلزار امام اور شمبے جو ہے وہ گرفتار ہوا ہے۔ یہ دہشت گرد بلوچ تنظیم نیشنل آرمی اور براس کے بانی برہم داخ کے نمبر 2 تھے جی۔ یہ سارا کچھ بتایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آگے ہے کہ کمیٹی نے ملک دشمنوں کے مذموم عزائم ناکام بنانے اور کا اعادہ کرتے ہوئے شہداء کی عظیم قربانیوں اور مسلسل کاوشوں سے حاصل ہونے والے امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کو یقینی بنانے کی بات کی ہے۔ تو یہ بات، اور اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی کی گئی ہے کہ کمیٹی نے بڑھتی ہوئی
नफरत अंगेजी मुआशरे में तकसीम और दरपर्दा अहदाफ की आड़ में रियासती इदारों और उनकी क़यादत के खिलाफ बैरूनी स्पॉन्सर्ड जहरीला प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर फैलाने की कोशिश की शदीद मजम्मत की और कहा कि इससे कौमी सलामती मुतासर हुई है। तो ये है जी सूरत हाल, ये मैंने आपको बता दिया, ये सलामती कमेटी का सारे का सारा पढ़ के बता दिया। एक बारीक वारदात डालने की कोशिश की, लेकिन पूरी ख्वाहिश और कोशिश के बावजूद हुकूमत जो है वो इस मकसद में कामयाब नहीं हो सकी कि इस मुश्तरका एलामिये में कौमी सलामती के इलेक्शन का मामला डाला जाए, कोई ऐसा स्टेटमेंट डाला जाए कि जिससे ये पता चले कि ये जो मिलिट्री लीडरशिप है वो खड़ी है हुकूमत के साथ, डट कर खड़ी है, सुप्रीम कोर्ट के साथ भी तनाज़े में और उसके अदरवाइज भी इलेक्शन के मामले में भी। लेकिन ये नहीं हुआ और हमारी इत्तला के मुताबिक इसके बिल्कुल अपोजिट काम हुआ है। और वो अपोजिट काम ये हुआ है कि मैसेज ये कन्वे किया गया कि जनाब पॉलिटिकल मामलात हैं, इलेक्शन कब करवाने हैं, कैसे करवाने हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दरमियान हम नहीं आएंगे, ये आपका और उनका काम है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ किसी महाजराई का हिस्सा नहीं बनेंगे, ये हमारा काम नहीं है, ये भी बात बता दिया गया है। तो अब होने क्या जा रहा है वो इंशाल्लाह मैं अगले व्लॉग में बताऊंगा, क्योंकि काफी वीडियो लंबी हो रही है। इसको यही बात खत्म करते हैं, अगले में बताऊंगा कि होने क्या जा रहा है, ये गवर्नमेंट कहां तक फंस चुकी है। तो 2 नाकामियां हो चुकी हैं जी। जस्टिस मिल्ला साहब का इख्तलाफी नोट, वो उसका कोई फायदा नहीं है, इख्तलाफी नोट है, ये सब जानते हैं। उसके बाद साथ ही सदर ममलिकत का ये आ गया, आईनी तरामीम बिल वापस कर दिया, आईनी तरामीमी कानून साजी का बिल वापस कर दिया और वो एक तफसील के साथ तफसीली नोट लगा के। और तीसरा, कौमी सलामती कमेटी, हुकूमत को वो कुछ नहीं मिल सका जो वो चाहती थी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।